اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی رسول الکریم۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر کے جمع کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ان کا کسی بشر کے دل میں خیال گزرا۔ ان نعمتوں کے علاوہ جن پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مطلع کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ صحیح مسلم 7134۔ ابو حازم نے کہا، میں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں حاضر ہوا جس میں آپ نے جنت کی صفت بیان کی، حتیٰ کہ آپ نے بات ختم کی۔ پھر اپنی بات کے آخر میں فرمایا، اس جنت میں وہ کچھ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، وہ خوف کے عالم میں اور پوری امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پس کوئی ذی حیات انسان نہیں جانتا کہ جو وہ کرتے ہیں اس کے صلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ صحیح مسلم 7135۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت، وہ کہیں گے لبیک اے ہمارے رب، زہ نصیب کے تیرے سامنے حاضر ہیں اور بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ چنانچہ وہ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ وہ سب کہیں گے، ہم راضی کیوں نہ ہوں اے ہمارے رب، جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو تو نے اپنی ساری مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ وہ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر عطا نہ کروں؟ تو وہ کہیں گے، اے رب، جو تو نے عطا کر دیا ہے اس سے افضل کیا ہے؟ وہ فرمائے گا، میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم 7140۔ عطا بن یسار نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت فضیلت میں باہمی فرق کی بنا پر اپنے اوپر بالا خانوں میں رہنے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں چمکتے ہوئے تنہا ستارے کو دیکھتے ہو۔ انہوں نے یعنی صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ انبیاء کے رہنے کی جگہیں ہوں گی جن تک دوسرا کوئی نہیں پہنچ سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ایسے مرد ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ صحیح مسلم 7144۔ سبحان اللہ۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں وہ اہل جنت ہر جمعہ کو آیا کریں گے، تو اس روز شمال کی ایسی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں پر اور ان کے کپڑوں پر پھیل جائے گی۔ وہ حسن اور زینت میں اور بڑھ جائیں گے۔ وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ بھی حسن و جمال میں اور بڑھ گئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کے گھر والے ان سے کہیں گے، اللہ کی قسم، ہمارے ہاں سے جانے کے بعد تمہارا حسن و جمال اور بڑھ گیا ہے۔ وہ کہیں گے، اور تم بھی اللہ کی قسم، ہمارے پیچھے تم لوگ بھی اور زیادہ خوبصورت و حسین ہو گئے ہو۔ صحیح مسلم 7146۔ اسماعیل بن علیہ نے کہا، ہمیں ایوب نے محمد بن سیرین سے خبر دی کہ حصول علم کے لیے جمع ہونے والے مردوں اور عورتوں نے باہمی اظہار تفاخر یا علمی مذاکرہ کرتے ہوئے اس موضوع پر بات کی کہ جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ تھا، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند جیسی ہوں گی، اور جو ان کے بعد جائے گی وہ آسمان میں سب سے زیادہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہوگی۔ ان میں سے ہر آدمی کی 2 بیویاں ہوں گی، ایسے شفاف اور منور جسم والی کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ ماشاءاللہ۔ پوری جنت میں بیوی سے محروم کوئی شخص بھی نہ ہوگا۔ صحیح مسلم 7147۔ سوری نے کہا، مجھے ابو اسحاق نے حدیث بیان کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام اغر بن عبداللہ نے انہیں حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یقیناً تمہارے لیے یہ انعام بھی ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ زندہ رہو گے، کبھی موت کا شکار نہیں ہوگے، اور یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ ہمیشہ ناز و نعم میں رہو گے، کبھی زحمت نہ دیکھو گے۔ یہی اللہ عز و جل کا فرمان واضح کرتا ہے، اور انہیں ندا دے کر کہا جائے گا کہ یہی تمہاری جنت ہے جس کے تم ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے وارث بنا دیے گئے ہو۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم 7157۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، یہ وہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، ان کا قد
60 ہاتھ تھا۔ جب ان کو تخلیق فرما لیا تو فرمایا جائیں اور اس سامنے والی جماعت کو سلام کہیں، اور وہ فرشتوں کی جماعت ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح وہ آپ کو سلام کہیں اسے غور سے سنیں، وہی آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا۔ فرمایا وہ گئے اور کہا السلام علیکہ۔ انہوں نے جواب میں کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ فرمایا انہوں نے ان آدم علیہ السلام کے لیے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا آدم علیہ السلام کی اسی صورت پر ہوگا، اور ان کی قامت جنت میں 60 ہاتھ تھی۔ پھر ان کے بعد آج تک ان کی اولاد کی خلقت چھوٹی ہوتی رہی ہے۔ صحیح مسلم 7163۔ سفیان نے ابو زناد سے، انہوں نے اعرج، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ اور جنت میں مباحثہ ہوا تو اس دوزخ نے کہا میرے اندر جبار اور متکبر داخل ہوں گے، اور اس جنت نے کہا میرے اندر اسباب دنیا کے اعتبار سے ضعیف اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ عز و جل نے اس سے کہا، یعنی دوزخ سے کہا تم میرا عذاب ہو، تمہارے ذریعے سے میں جنہیں چاہوں گا عذاب دوں گا، یا شاید فرمایا جنہیں چاہوں گا مبتلا کروں گا۔ اور اس جنت سے کہا تو میری رحمت ہے، اور تمہارے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور تم دونوں کے لیے وہ مقدار ہوگی جو اس کو بھر دے گی۔ صحیح مسلم 7172۔ دوستو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ تمام خوشی نصیب فرمائے جو کہ ہم نے اس احادیث مبارکہ میں جنت کے حوالے سے سنی۔ اللہ تعالیٰ جنت کی خوشیوں سے ہمیشہ ہمیں ہمکنار فرمائے، آمین۔